بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے مکے میں اعلان کیا، میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، اگر کسی مرد کے بچے نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ میرا راستہ روک کر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات میں جب مسلمان چھپ چھپا کر مختلف طریقوں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے شیر نے اس انداز میں مکہ کو چھوڑا۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف شریک رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن کر آپ کا دفاع فرمایا۔ پہلی مرتبہ آپ کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا اور اس کے بعد پوری امت نے اپنے رہنماؤں کے لیے امیر المومنین کے لقب کو پسند کر لیا۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی آپ نے فرمایا اور نماز تراویح کا باجماعت اہتمام بھی آپ کے حکم سے شروع ہوا۔ نظم و ضبط کا لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں درہ لہرایا کرتا تھا۔ آپ نے کئی شہر آباد کیے اور خراج جمع کرنے کا آغاز بھی آپ کے دور میں ہوا۔ سرکاری معاملات کے ریکارڈ کے لیے رجسٹر اور اندراج کا آغاز بھی حضرت عمر کے دور مسعود میں شروع ہوا۔ آخری حج میں امہات المومنین کو ساتھ لے کر آپ نے حج کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ گورنروں کا کڑا احتساب کیا کرتے تھے اور جہاں کوئی شکایت آتی فوراً اس کا ازالہ فرما دے۔ آپ نے حکومت کے عہدیداران کے لیے ترکی گھوڑے پر سواری کو ممنوع قرار دیا، ریشمی لباس کی ممانعت کی اور اہلکاروں کے لیے گھر میں چوکیدار رکھنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن آپ نے انتہائی مشکل گھڑی میں عین حالت جنگ میں یہ فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ بیت المقدس قبلہ اول کی فتح آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ عاجزی اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے آپ مدینہ سے اس حالت میں نکلے کہ پیوند لگڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ اور آپ کا غلام باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری تھی کہ اونٹ کی نیکیل پکڑے ہوئے تھے اور غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ عمر اونٹ پر سوار ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اللہ اکبر۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اور اس قدر عاجزی، انکساری اور درویشانہ زندگی، لیکن ایسا رعب و دبدبہ کہ بڑے بڑے حکمران آپ کا نام سن کر لرزتے تھے۔ بیت المقدس میں داخلے سے قبل 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے تلے جابیہ کے مقام پر امیر المومنین کا استقبال کیا گیا۔ آپ نے ابو عبیدہ سے کہا، میرے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ دونوں بزرگ ایک درخت کی اوٹ میں جا کر اللہ سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ ایسے مواقع پر دنیا دار جشن مناتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ اور ابو عبیدہ نے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی۔ آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔